بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف کا سلام. شہر رمضان کو رونق بخش رہی ہے ہمارے ملک کی دو نامور شاعرہ اور نعت گو شاعرہ جناب محترمہ افروز رضوی صاحبہ. آپ کو شہر رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کلام لکھتی ہیں، نعتیہ کلام جب آپ لکھتی ہیں، تو اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وقت تو سچ مقرر نہیں ہوتا، کلام جبھی بھی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ نعتیہ کلام کا یہ ہے کہ جیسے رمضان کے دن ہے آج کل، اور رمضان میں مطلب ظاہر ہے ہم لوگوں کا سب کا دھیان جو ہے وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے. بے شک. تو اور اسی طرح سے جو ہے نعتیہ مشاعرے بھی ہوتے ہیں، اور فیس بک پہ یا دوسرے جو میڈیمز ہیں اس پہ جو ہے نا وہ طرح مصرے نعتیہ دیے جاتے ہیں، تو سارا دھیان ہمارا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے. تو پھر کیا روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ رمضان اور اس کے بعد دھیان جو ہے تو وہ ان کی طرف جنہوں نے بتایا کہ یہ رمضان. جی بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو خیر ایک مسلمان ہیں ہم، تو ہمارے دل میں جو ہے جانگزی رہتی ہے، وہ تو شک و شبہ کی بات ہی نہیں. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ غزلیہ شاعری بھی کرتی ہیں اور دیگر شاعری بھی کرتی ہیں، تو مطلب کیا ڈفرنس محسوس ہوتا ہے آپ کی کیفیت میں جب آپ مطلب نعتیہ کلام لکھ رہی ہوتی ہیں یا جب کوئی غزل کہہ رہی ہوتی ہیں، لکھ رہی ہوتی ہیں؟ نعتیہ کلام جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے ہمارے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. تو اس لیے جو ہے مطلب نعت کہنے کے بعد جو سرشاری ہوتی ہے وہ غزل کہنے کے بعد نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. نعت کہنے کے بعد جو سرشاری ہوتی ہے، جو سکون ملتا ہے قلبی اور روحانی، وہ غزل کہنے کے بعد نہیں ملتا ہے. کیا شان ہے نعت کی، اور کیا شان ہے میرے آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. رحمت للمسلمین نہیں، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں. اور افروز صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ غزل گو شاعر بھی ہیں اور ساتھ میں حمدیہ اور نعتیہ شاعر بھی ہیں، اور آپ کے دو شعری مجموعے سخن افروز، زمن افروز، اور اب جو ہے ایمان افروز نعتیہ اور کلام بھی ہے، حمدیہ اور نعتیہ کلام بھی ہے. اور ایک بڑا خوبصورت شعر: دیکھا تھا خواب شہر مقدس زہ نصیب، دیکھا تھا خواب شہر مقدس زہ نصیب، پھر میں پہنچ گئی در اقدس زہ نصیب. تو مجھے بتائیے کہ موقع ملا حاضری کا؟ جی ماشاءاللہ. میں کیا کیفیت تھی؟ حج بھی کیا ہے میں نے، اور سبحان اللہ کئی عمرے بھی کیے ہیں میں نے. سبحان اللہ. اور کیفیت تو بتائی نہیں جا سکتی کہ وہاں پہنچ کر کیا کیفیت ہوتی ہے. مطلب دل چاہتا ہے کہ وہاں جائیں تو وہیں رہ جائیں، واپس نہ آئیں. وہاں پہ واپس نہ آئیں. تو شان اقدس میں کچھ کہا ہو تو بتاؤ. پہلے میں جو بالکل میں حمدیہ کلام ایک سنا دیتی ہوں. حمدیہ کلام پیش کریے محترمہ افروز رضوی صاحبہ. جی حمدیہ کلام سنیے گا کہ خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، حمد ربی جب سنایا کیجئے. کیا کہنے، خوب لفظوں سے سجایا کیجئے، حمد ربی جب سنایا کیجئے، اور کیوں جھکائیں سر کسی کے در پہ ہم، کیوں جھکائیں سر کسی کے در پہ ہم، ہے خدا واحد بتایا کیجئے. کیوں جھکائیں سر کسی کے در پہ ہم، ہے خدا واحد بتایا کیجئے، اور کیجئے گا مت کسی پر انحصار، کیجئے گا مت کسی پر انحصار، اپنی لو رب سے لگایا کیجئے. اور آپ بس اللہ کو راضی کریں، آپ بس اللہ کو راضی کریں، اور وہیں پر سر جھکایا کیجئے. اور میڈھت ربی میں غوطہ زن ہو جب، میڈھت ربی میں غوطہ زن ہو جب، اس لمحے آنسو بہایا کیجئے.
کیا بات. مدحت ربی میں غوطہ زن ہو جب اس لمحے آنسو بہایا کیجئے اور دل میں جب خواہش ہو دیدار رب اللہ دل میں جب خواہش ہو دیدار رب یاد موسیٰ کی دلایا کیجئے سبحان اللہ. یاد موسیٰ کی دلایا کیجئے اور یا الہی خیر ہو افروز کی یا الہی یا الہی خیر ہو افروز کی ہم سب کی. زیر لب یہ گنگنایا کیجئے زیر لب یہ گنگنایا کیجئے خوب لفظوں سے سجایا کیجئے حمد ربی جب سنایا کیجئے. سبحان اللہ. یا الہی خیر ہو ہم سب کی. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترمہ افروز رضوی صاحبہ، اور پہلے اسپیل میں آپ نے ہمیں سنایا حمدیہ کلام، تو اگر نعتیہ کلام نہ سنا جائے تو محفل جو ہے تو ادھوری رہ جائے گی. عطا ہو جائے. آپ کو سنیے گا کہ عطا ہو. آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ جب دھیان میں آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں اور وجد میں آتے ہیں سب کہتے ہوئے صلی اللہ. وجد میں آتے ہیں سب کہتے ہوئے صلی اللہ. حرف پھر غنچہ ایمان میں آ جاتے ہیں حرف پھر غنچہ ایمان میں آ جاتے ہیں اور نعت کہتی ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے. نعت کہتی ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے. گل رحمت میرے گلدان میں آ جاتے ہیں. نعت کہتی ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے. گل رحمت میرے گلدان میں آ جاتے ہیں اور ان پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے. ان پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے اور اہل ایمان تو پہچان میں آ جاتے ہیں. ان پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے. اہل ایمان تو پہچان میں آ جاتے ہیں اور لب سے گل پاشی درودوں کی جو کرتے ہیں صدا. لب سے گل پاشی درودوں کی جو کرتے ہیں صدا وہ سبھی سایہ یزدان میں آ جاتے ہیں. وہ سبھی سایہ یزدان میں آ جاتے ہیں اور جانثاران محمد پہ عطا ہے رب کی. جانثاران محمد پہ عطا ہے رب کی. تذکرے آیت قرآن میں آ جاتے ہیں. جانثاران محمد پہ عطا ہے رب کی. تذکرے آیت قرآن میں آ جاتے ہیں اور میں جو محفل میں کہیں مدحت سرکار کروں میں جو محفل میں کہیں مدحت سرکار کروں لفظ حرمت بھرے ایقان میں آ جاتے ہیں. میں جو محفل میں کہیں مدحت سرکار کروں لفظ حرمت بھرے ایقان میں آ جاتے ہیں اور نعت کہنے کا سلیقہ ہو تو افروز حروف. نعت کہنے کا سلیقہ ہو تو افروز حروف سجدہ کرتے ہوئے کس شان میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ جب دھیان میں آ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ جب نعت کہی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ شاعر کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں چاہے جیسے چاہے ہمیں استعمال کر لیجئے. نعت میں محبت ہونی چاہیے ان لفظوں کے اندر.